اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہا کریں، اور اللہ کی ذکر اس طرح کرو، دوسری روایت میں آتا ہے فرمایا کہ منافقین لوگ تم کو ریاکار کہنا شروع کر دیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ قاعدہ تلقین فرما دیا کہ ریاکار لوگوں کی وجہ سے، منافقین کی وجہ سے جو آپ کو ریاکار کہیں، ان کی وجہ سے اپنا نقصان کرنا یہ سخت حماقت کی بات ہے کہ لوگوں کی وجہ سے انسان اپنا نقصان کرے، کہ آخرت والے دن انسان کو جس چیز پہ پچھتاوا ہوگا وہ یہی ہوگا کہ ایک لمحہ بھی میرا اللہ کے ذکر کے بغیر کیوں گزر گیا، کیونکہ ہر چیز کی قضا ہے، نماز ہے اس کی قضا ہے، روزہ ہے اس کی قضا ہے، ذکر ایسی چیز ہے اس کی قضا نہیں ہے، وقت گزر گیا تو گزر گیا۔ تو لہذا ذکر کا حکم اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ایک کونے میں تشریف لے گئے تو کچھ صحابہ کرام جو ہے ان کی آواز آ رہی تھی، وہ خاموشی ہو گئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ کیا کر رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول ہم اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ کہ اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا کہ میں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھوں جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں۔ تو یہ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آگے ذاکرین میں بیٹھنا تھا یہ ان کے لیے خوشخبری تھی کہ آپ نے جو بیج بویا تھا، نبوت کا جو بیج بویا، جو امت کو آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، کہ الحمدللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھانا تھا کہ اب آپ میں سے وہ لوگ پیدا ہو چکے ہیں کہ جو اللہ کی یاد میں، ذکر و شغل میں مصروف ہیں، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکہ خوشی ہو۔ اور دوسری تلقین یہ فرمائی حضرت ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اتنا یہ اہم جز ہے کہ انسان جو ہے ہر وقت اللہ کا ذکر کرے۔ اللہ کا ذکر اتنی اہم چیز ہے کہ بول و براز کے علاوہ کہ انسان وہ محافل کہ جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، آخرت والے دن وہ انسان کی پکڑ کا سبب بنے گی جس میں اللہ کا ذکر نہیں تھا۔ تو انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے، ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، تو اذکرونی یذکرکم، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کا ذکر کرتا ہے۔ اور انسان کے اخلاص کے لیے یہ چیز اشد ضروری ہے کہ انسان مستقل اللہ کا ذکر کرے۔ نماز، حج کے علاوہ بھی قرآن میں آیا ہے کہ نماز کے بعد اور حج کے بعد آپ تم اپنا کثرت سے اللہ کا ذکر شروع کر دو، یعنی اتنی اہم چیز ہے تاکہ انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ سے ظاہر ہے اس کو محبت اور انس اور تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے انسان کے اندر اخلاص آ جاتا ہے، اور اخلاص کی وجہ سے ذاکرین کے لیے آپ کو پتہ ہے حدیث پاک میں آیا ہے ایک الگ دروازہ ہے جنت کے دروازوں میں سے، کہ جس میں سے ان کو حکم ہوگا کہ ذاکرین جو ہے وہ ہنستے ہوئے گزر جائیں گے۔ تو یہ اتنی افضل چیز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ تم جو ہے کفار کی گردنیں کاٹو اور وہ تمہاری گردنیں کاٹیں اور تم شہید ہو۔ میں اس سے افضل عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بتاؤں؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول کیوں نہیں، بلا شبہ ضرور بتائیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو، لیکن یہ نوافل عبادات کے لیے ہے، اگر فرض ہو جائے گا جہاد اگر فرض ہو جاتا ہے اس کے لیے تو نہیں ہے،
کیونکہ مواقع ہوتے ہیں، لیکن نوافل عبادات میں بتایا گیا کہ بغیر اس کے کچھ بھی نہیں ہے۔ ذکر کے بغیر کوئی بھی انسان کا عمل قابل قبول ہی نہیں ہے۔ حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں، تو حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے جو بانی تھے، جن سے اللہ نے یہ کام لیا، حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ بھی دعوت و تبلیغ میں علم و ذکر کی اہمیت میں جو ہے اپنے ملفوظ میں واضح طور پہ لکھتے ہیں کہ مجھے تو اندیشہ صرف اسی بات سے ہے کہ یہ کام جو میں نے شروع کیا، اس میں اگر ذکر نہ رہا تو یہ چلت پھرت یہ ساری کی ساری بیکار اور رائگاں نہ چلی جائے۔ اس لیے میں محسوس کرتا ہوں کہ اس کے لیے جو ہے ذاکرین کے ساتھ ان کو بٹھایا جائے، جو بھی کام کرنے والے لوگ ہیں، اور علماء کی صحبت میں ان کو بھیجا جائے، تاکہ یہ ذکر و شکر کے ساتھ علم بھی ہو اور راستہ صحیح حاصل کر سکے۔ تو ذکر کے بغیر انسان کا کوئی بھی عمل جو ہے اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو تو وہ بیکار ہو جاتا ہے، کیونکہ اصل مقصد تو اللہ کا تعلق ہے، اور بغیر اخلاص کے اور بغیر صحبت اہل اللہ کے اخلاص تو آتا نہیں ہے۔ تو اللہ والوں کی صحبت جو ہے انسان کو راستہ دکھا دیتی ہے کہ کس راستے پہ تمہیں چلنا ہے۔ انسان اگر اپنے تئیں جتنا بھی عبادت گزار ہو جائے اور کتنا ہی متقی بن جائے، راستہ اگر اسے علم نہیں ہوگا راستے کا، شریعت کا، طریقت کا، تو وہ ہو سکتا ہے آگے جا کے بیچارہ بھٹک جائے اور پھر گمراہ ہو جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت، جیسے سنت اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے تعلق جتنا بھی رہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ساری چیزیں صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچی۔ اور صحابی جب تک نہیں کہلا سکتا کوئی بھی شخص جب تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے صحبت اختیار نہ کی ہو، اور تابعی اس وقت تک نہیں کہلائے گا جب تک کہ صحابہ کی صحبت اس کے پاس نہ ہو۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ صالحین کی میت اختیار کرو، اور قرآن مجید قیامت تک کے لیے۔ لہذا جو قرآن میں چیز آ جائے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ قرآن میں کوئی چیز آئے اور وہ موجود نہ ہو۔ ہاں، یہ اتنا ضرور ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہے دور جاتا جا رہا ہے زمانہ، اس لیے ہر چیز کے اندر کمی آتی جا رہی ہے۔ اس پائے کے، اس درجے کے بزرگ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، اب بھائی اس درجے کے تو بزرگ ظاہر ہے نہیں ہوں گے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ہم لوگ بہت دور جا رہے ہیں اور قرب قیامت کے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے ظاہر قرآن میں کہا ہے کہ قیامت تک کے لیے ہیں صالحین، اور امام مہدی علیہ السلام کو جو لے کے آئیں گے، پہچانیں گے، وہ بھی ظاہر ہے اس وقت کے ابدال ہوں گے۔ تو جب اس وقت کے ابدال ہوں گے تو یہ سلسلہ بھی موجود ہے اور یہ لوگ بھی موجود ہیں، اور جتنی بھی اس وقت کی گدیاں تھیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ساری بھی بھری ہوئی ہیں۔ اب اس پائے کے، اس درجے کے بزرگ ہو سکتا ہے نظر نہ آتے ہوں، تو اس کے لیے مسئلہ ایک یہ بھی ہے کہ سونے کی پہچان تو سونے والا ہی کرتا ہے، سونے کی پہچان تو سونار کے پاس ہی جا کے ہوتی ہے۔ تو ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، خطا کار لوگ ہیں، تو ہم اتنے لیول کے بزرگوں کو ظاہر ہے اتنی آسانی سے نہیں دیکھ سکتے۔ تو بہرحال قاعدہ تو یہی ہے کہ جن کو بزرگان دین نے اجازت دی ہے اس کام کے کرنے کی، تو انہی سے جو ہے اکتفا کیا جائے، بے شک وہ آپ کی نگاہوں میں نہ ہو، کیونکہ انسان کا تو اس وقت معاملہ یہی ہے کہ وہ اپنے کمی کوتاہیاں اپنے اندر نہیں جھانکتا، اس کو جو ہے نا بہت شوق ہوتا ہے لوگوں کی ہی برائیاں دیکھنے کا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی کو ہلاک و برباد کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں کے عیب دکھانا شروع کر دیتے ہیں، اور اللہ پاک جب کسی کو بنانا چاہتے ہیں تو اس کو اپنے خود کے عیب دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ بیچارہ اپنے عیب دیکھتا ہے تو دوسروں کے اس کو عیب دیکھنے کی فرصت ہی کہاں ملے گی۔ تو جو شخص جو ہے دوسروں کے عیب دیکھ رہا ہے اس کو چاہیے کہ اپنی
قلب کے اوپر بھی نگاہ ڈالے، اپنے اوپر بھی نگاہ ڈالے۔ اس کا معاملہ ایسے ہی ہے جیسے دوائی والے کے پاس جائے آدمی کہ یار وہ کوئی ڈاکٹر تو مل نہیں رہا، تو مجھے دوائی دے دو تاکہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، تو وہ ظاہر ہے وہ آپ کو دوائی تو کوئی دے دے گا میڈیکل اسٹور والا۔ تو اسی طرح آپ جو اللہ والے اس وقت موجود ہیں، جن لوگوں کو اجازت دی ہے، جن کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو، یہ ضرور دیکھ لیں۔ اب اس وقت کا معاملہ یہ ہے کہ اب معاملہ کیونکہ ظاہر ذوق کی طرح جا رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ حسن ظن پہ بھی جو ہے کسی کو بٹھا دیا جائے، حسن ظن پہ بھی کسی کو اجازت دے دی جائے۔ تو اس کا قول اور فعل سب سے پہلے دیکھیں اور عمل دیکھیں کہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں، اس سے تعلق قائم کریں۔ اور اگر اس کا قول اور فعل سنت کے مطابق نہیں ہے، اپنی جو بات کر رہا ہے اس پہ عمل کرنے والا نہیں ہے، تو پھر اس سے تعلق بالکل بھی قائم نہ کریں۔ کیونکہ انسان جو ہے ظاہری سی بات ہے، جب آپ لڑکی دیتے ہیں کسی کو تو آپ ہر جگہ سے چھان پٹک کے ہی معاملہ کرتے ہیں نا کہ یار یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اور اب آپ اپنی اصلاح کے لیے کسی کو جو ہے اب کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں، تو اس کو بھی دیکھ لیں، اس کو بھی دیکھ لیں، اور جلد بازی نہ کریں اس معاملے میں، اصلاح کے معاملے میں، اور اس کو دیکھیں، اس کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہ پائیں، سنت پہ چلنے والا ہے، کسی اللہ والے سے اس کو اجازت ہے صحیح، تو اس سے اپنا تعلق قائم کریں۔ اور یہ نہیں سوچیں کہ بھائی جنید بغدادی جیسا بزرگ ہوگا یہ، یا عبد الشیخ قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا ہوگا، تو وہ چیز تو نہیں ہوگی، لیکن یہ ہے کہ جو ان لوگوں کے صدقے میں اللہ رب العزت دیتے ہیں، جو کام دیا ہے، تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، اللہ کی عنایت ہوتی ہے۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا عبد الواحد صاحب نور اللہ مرکزہ فرماتے تھے، اللہ رب العزت جب کسی کو بٹھاتے ہیں تو کچھ دے کے بٹھاتے ہیں، بغیر دیے نہیں بٹھاتے۔ تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے کہ آخرت والے دن اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ اصل مقصد صرف یہی ہے، اس سے زیادہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 11 مرتبہ سورہ اخلاص میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں۔